آج ویو 360 میں بھارت کی چاند کے ساؤتھ پول پر کامیاب لینڈنگ سے پاکستان کے اسپیس پروگرام پر سوالات۔ آخر مسلم دنیا اور جنوبی ایشیا کی پہلی خلائی قوت بننے والا ملک پاکستان اسپیس سائنس میں پیچھے کیسے رہ گیا، جانیں گے آج کے شو میں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو حالات رہے تو جو بہت سارے اس وقت جو سائنٹسٹ تھے وہ امریکہ چلے گئے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بھارت کے چندریان 3 کی کامیابی پاکستان میں سوشل میڈیا پر کئی دن ٹرینڈ کرتی نظر آئی۔ ایک طرف پڑوسی ملک کے چاند تک پہنچنے پر خوشی کا اظہار کیا گیا تو دوسری طرف سوشل میڈیا پر چلنے والے اس ٹرینڈ میں یہ سوال بھی مسلسل اٹھایا گیا کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں آج امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور بھارت جدید خلائی ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں۔ سوویت یونین نے 1957 میں دنیا کا سب سے پہلا مصنوعی سیارہ سپوٹنک خلا میں بھیج کر خلائی سفر میں پہلی کامیابی حاصل کی تھی۔ اسی سال کسی جاندار کو خلا میں بھیجنے والا پہلا ملک بھی سوویت یونین ہی تھا جب ایک کتے کو خلا میں بھیجا گیا۔ یہ دور امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک سیاسی سرد جنگ کا دور تھا۔ سن 1958 کے آغاز میں امریکہ بھی اپنا پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے میں کامیاب ہوا، جس کے بعد اسی سال امریکی خلائی ادارے ناسا کی بنیاد رکھی گئی۔ اگرچہ 1969 میں امریکہ نے چاند پر پہلے انسان کو اتارا تھا، لیکن اس سے پہلے 1961 میں سوویت یونین کے یوری گاگارین کو زمین کے مدار میں بھیج کر کسی انسان کو خلا میں بھیجنے والا پہلا ملک بن چکا تھا۔ جدید ترین اسپیس ٹیکنالوجی میں کون سا ملک اس وقت دنیا میں برتری رکھتا ہے تو اس کا آسان جواب ہے امریکہ۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا بجٹ دنیا کے کسی بھی دوسرے خلائی تحقیق کے ادارے سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اس سوال کی طرف آئیں کہ پاکستان خلائی تحقیق کے میدان میں کہاں کھڑا ہے تو آج اس کا جواب ہوگا کہ کہیں نہیں، لیکن اس شعبے میں پاکستان کی شروعات یقیناً قابل ستائش تھی۔ پاکستان نے اسپارکو یعنی اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن کا ادارہ 1961 میں بنا لیا تھا اور ایک سال بعد ہی پہلا موسمیاتی راکٹ بھی لانچ کر دیا تھا، جبکہ بھارت نے اپنا خلائی ادارہ اسرو 8 سال بعد 1969 میں بنایا۔ 60 کی دہائی میں خلائی تحقیق میں پاکستان نے تیزی سے ترقی کی اور تب پڑوسی ملک کے خلائی پروگرام سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ چندریان 3 کی کامیابی پر جہاں بہت سے پاکستانی بھارتی اسپیس پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں، وہیں پاکستان کے خلائی ادارے اسپارکو کا بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو سے موازنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ گیتیارہ انیس نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔ بھارت چاند کے ساؤتھ پول یعنی جنوبی حصے پر پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ چندریان 3 کی کامیابی پر پاکستان میں جہاں بہت سے لوگ بھارت کی کوششوں اور ٹیکنالوجی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہیں کئی پاکستانی اپنے خلائی تحقیق کے ادارے اسپارکو کو بھارتی خلائی ایجنسی اسرو سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ بینگ اے پاکستانی آئی بلیو کہ ہمیں بھی اس طرح کے مشن سٹارٹ کرنے چاہیے۔ انہوں نے کچھ اٹیمپٹس کیے ہیں جس میں وہ فیل ہوئے ہیں، بٹ ایونچولی دے سکسیڈڈ، اور وہ اب مون کے ایک ایسے حصے پہ جا کے انہوں نے لینڈنگ کی ہے جو کہ ابھی تک کسی نے ریویل نہیں کیا تھا، بٹ دے ریویلڈ اٹ۔ سو آئی بلیو کہ ہمیں بھی اسی طرح کے ہی پروگرام سٹارٹ کرنے چاہیے۔ اسپارکو جو پاکستان کا سارا انیشیٹو تھا وہ کیونکہ انڈیا سے پہلے کا تھا، ہم لوگوں کو اس پہ کنسسٹنٹ رہنا چاہیے تھا۔ آئی بلیو کہ ہم لوگوں کا کیلیبر انڈیا سے مطلب کم نہیں ہے ہم لوگ کسی بھی چیز میں۔ اسپارکو جو انسٹیٹیوٹ ہے ہونا تو اس طرح سے چاہیے کہ اس میں جو ٹاپ براس ہے اٹ شوڈ بی لیڈ بائی پروفیشنلز ہو نو کہ اسپیس وغیرہ میں جو اسپیس سائنٹسٹ ہیں، اسپیس کے ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ان کو لیڈ کرنا چاہیے۔ جو ابھی کے لیڈرز ہیں ان کی پرائیورٹی نہیں ہے کہ ایڈوانسمنٹ اور ہم اس سائڈ پہ دیکھیں بھی، ہم اس سائڈ پہ ترقی بھی کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلائی یا اسپیس ایکسپلوریشن کے ادارے اسپارکو کی بنیاد بھارت کے ادارے اسرو سے 8 سال پہلے 1961 میں مشہور پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے رکھی تھی۔ پاکستان نے 1962 میں اپنا پہلا راکٹ رہبر 1 بھی لانچ کیا، جس میں ناسا اور برطانیہ کے اداروں نے اسپارکو کی مدد کی۔ 1990 میں اسپارکو نے بدر 1 نامی سیٹلائٹ لانچ کیا۔ صدر ضیاء الحق کے دور میں اسپارکو کے فنڈز کم کر دیے گئے۔ پاکستان نے 2002 میں پاک سیٹ 1 کی لانچنگ کی، لیکن اس کے بعد سے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ دوسری طرف بھارتی خلائی ایجنسی نے 1975 میں اپنا سیٹلائٹ لانچ کرنے کے بعد انڈین نیشنل سیٹلائٹ سسٹم سیریز 1983 میں لانچ کی اور 2014 میں مارس آربیٹر مشن لانچ کیا۔
चंद्रयान 3 की कामयाबी से कबल चांद के जुनूब में उतरने की कोशिश में भारत के 2 मिशन नाकाम भी हुए। चंद्रयान 1 की 2008 में लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 तक का सफर मुश्किल था, लेकिन अब भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन चुका है जिसने चांद पर कदम रखा है। चांद के जनूबी हिस्से के बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ बर्फ के आसार पाए जाते हैं, लेकिन ये वो हिस्सा है जो अंधेरे में डूबा रहता है। अब भारत पहला मुल्क बन गया है जो चांद के इस हिस्से पर पानी के आसार ढूंढने का काम करेगा। जहां बहुत से पाकिस्तानी भारत को चांद पर पहुंचने की मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं बाज हल्के इस बात पर खुश नहीं हैं कि 2001 के बाद से स्पार्को को किसी भी साइंसदान ने लीड नहीं किया, बल्कि इसके सरबराह फौजी हैं। आम पाकिस्तानी शहरी भारत के चांद पर पहुंचने के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बेसिकली ना उनकी तरजीहात बहुत अच्छी थी। वो लोग चांद में पहुँचे कि उन्होंने साइंस को फोकस रखा। हमारे यहाँ साइंस को तो कोई समझता ही नहीं है ना। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एक हुकूमत चली तसलसल के साथ, जमहूरियत चली तसलसल के साथ। यहाँ पे थोड़े अरसे बाद जो मेरे अजीज़ हमवतन हो जाता है, तो बहुत सारे यहाँ पे उतार चढ़ाव आते रहे, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे सियासतदान एक दूसरे का बुरा बोलता है, दूसरा तीसरे को बुरा बोल लेता है, तो इसी वजह से हम पीछे के पीछे ही जाते जा रहे हैं। अगर हम मिल बांट के काम करें तो हम भी इंडिया से आगे जा सकते हैं। कोशिश जो करेगा, मेहनत जो करेगा वो कामयाब होगा। अगर ये मेहनत करेंगे तो ये भी कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले तो इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडियन अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि वो उनका जो चांद पे जाना, पहला कदम रखना बहुत बड़ी बात है। जो मेहनत करेगा मेरे दोस्त, उसको फल मिलेगा। पाकिस्तान का खलाई तहकीक का इदारा स्पार्को भारत के खलाई इदारे इसरो से पहले बना, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? पाकिस्तान ने खलाई मैदान में क्या कामयाबियां हासिल की और फिर तरक्की का सफ़र रुक क्यों गया? यही जानते हैं सिद्रा डार और खलील अहमद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने स्पेस प्रोग्राम जब स्टार्ट किया तो बिगनिंग बहुत ज़बरदस्त थी। इन द 60s वे बिफोर मून लैंडिंग हमने पहला रॉकेट लॉन्च किया था, और एशिया में हम पहले कंट्री थे जिसने रॉकेट लॉन्च किया था। और हमारी बिगिनिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ प्लेटो बहुत ज़बरदस्त थी। हमारा काम वहाँ से डिफ़ाइन हो रहा था, बट ग्रेजुअली एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा एक डिक्लाइन आया, और वो डिक्लाइन जो है अब इतना ज़्यादा स्टीप है कि अब हम इंडिया के साथ अगर कम्पीट करने की बात करें तो इट वुड टेक लॉट मैनी ईयर्स कि हम उसके कुछ परसेंटेज तक जो है वो पहुँच सकें। नासा का अपोलो प्रोग्राम जो है उसमें पाकिस्तान का एलिमेंट्री कंट्रीब्यूशन है। जब मैं ये सोचता हूँ, और ये बात हो रही है 1961-62 की, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान डेफिनेटली वाज मच अहेड इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। 1961 से लेके 1971 तक, फॉल ऑफ ढाका से पहले, उस तरह की जो रहबर अव्वल था पहला रॉकेट, उस तरह के 200 रॉकेट्स स्पार्को ने लॉन्च किए कराची के सोनमियानी बीच लॉन्चर से, और उन्होंने बेतहाशा साइंटिफिक डेटा जमा किया। पाकिस्तान स्पार्को का जो क़याम हुआ था, आपको पता है कि पाकिस्तान के पहले जो साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, अब्दुल सलाम उसके पहले डायरेक्टर थे। तो उन्होंने अयूब खान के ज़माने में जो है चंद साइंटिस्ट के साथ पहला रॉकेट जो स्पेस में फायर किया था रूस के बाद। पाकिस्तान ने, अमेरिका उस वक्त हमसे गोया पीछे था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हालात रहे, तो जो बहुत सारे उस वक्त जो साइंटिस्ट थे वो अमेरिका चले गए। 90s का जो दौर है उसमें ये समझ लीजिए कि ऐसा दौर था कि जिसमें स्पार्को अपने प्रोजेक्ट बनाता रहता था। एक सेटेलाइट चाइना से लॉन्च किया, मुख्तलिफ सेटेलाइट्स भेजा जाते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, तो उनके लिए स्पेस में स्लॉट्स होते हैं कि इस जगह आप अपना सेटेलाइट जो है वो रख सकते हैं। तो कुछ वो इश्यूज़ आए जिनमें से कुछ इंटरनेशनल थे, इंटरनेशनल कंपटीशन के नुक्ते नज़र से तो पाकिस्तान को स्लॉट्स चाहिए थे, वो नहीं मिले। मैं समझता हूँ कि इस लगभग 40 साल के अरसे में स्पार्को ने काफ़ी काम किए हैं, और 2 मेजर जो ब्रेक्स आए हमारी इस 40 साल की हिस्ट्री में। एक जो 1970-71 में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ और मुल्क दोलख्त हो गया, और दूसरा जो मैंने बताया आपको 80s और 90s के दौरान जो मुख्तलिफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक कंपटीशन की सूरत हाल हो गई कि बूस्टर जो है, रॉकेट बूस्टर, मुझे सेटेलाइट को लेके इस्तेमाल करना है खला में भेजने के लिए या मिसाइल के लिए।
ناسا کا جو ہے اراؤنڈ $32 بلین کا بجٹ ہے اسپیس پروگرام جو ان کا ہے. انڈیا کا اراؤنڈ $2 بلین کا اینول بجٹ ہے, اور ہمارا جسٹ ہم اگر بات کریں تو پینٹس ہیں ہمارے. تو وہ کسی پروپورشن میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو کہیں پہ بھی وہ جی ڈی پی وائز, پاپولیشن وائز وہ کہیں پہ بھی آپ کو میچ کرتا ہوا نہیں ملے گا ناسا سے اور اسرو سے. تو بجٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور بجٹ کے ساتھ ساتھ ہماری ولنگنس جو ہے وہ اوبویسلی ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ولنگنس ہوتی تو ہم بہت آگے تک اوپر جا سکتے تھے. مقصد وہی ہے کہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو ٹرین کریں, آپ کی انڈیجنس ٹیکنالوجی ہو تو پھر اس میں سروائیول ہے. تو وہ دیکھیے ٹیکنالوجی ایک دن میں نہیں آتی, آپ کو اپنے یونیورسٹی میں انویسٹ کرنا پڑے گا. یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس میں جیسے فزکس ہے, اسپیس سائنس کے ریسرچ ادارے ہیں, ان میں وہاں سے جو آپ کے پاس ینگ پاور پیدا ہوں گے, پھر اس کو ٹرین کریں, اور وہ ٹریننگ ایسا دیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں. صرف ٹیکنالوجی, ڈونٹ ٹرائی ٹو بائی ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کوئی آپ کو نہیں دے گا. ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں, بریلینٹ مائنڈز ہیں, وہ لوگ بھی ہیں. ہم ابھی چاند تک تو گئے نہیں, مارس کی کیا بات کریں, بٹ ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مارس کے اوپر, مارس کے ایٹماسفیئر پہ پی ایچ ڈی ریسرچ کی ہوئی ہے, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. بٹ اسٹل وہ یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ولنگنس نہیں ہے, ہمارے پاس جو گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ ہونی چاہیے, موٹیویشن ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. دیٹ از پریکٹیکلی نان ایگزسٹنٹ. سائنس کے پنپنے کے لیے سوچنا ضروری ہے, سوچنے کے لیے سوال آنا ضروری ہے, سوال کرنے والے کو انکریج کرنا ضروری ہے, اسی سے تعلیم آگے بڑھے گی. لیکن اگر آپ سوال کرنے پہ پابندی لگا دیں, آپ اس میرے جملے کو کسی طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتی ہیں, چاہے وہ 6ٹھی کلاس کا بچہ سوال کر رہا ہو, چاہے وہ یونیورسٹی لیول کا ایک طالب علم سوال کر رہا ہو, یا کوئی سوشل ایکٹیوسٹ سوال کر رہا ہو. اگر آپ سوال کرنے پہ پابندی لگا دیں گے تو علم کی جو پروگریس ہے وہ وہیں رک جائے گی. بھارت کے چاند پر پہنچنے کے بعد پاکستان میں بعض حلقوں میں یہ بحث چل رہی ہے کہ آخر پاکستان خلائی میدان میں کیسے آگے جا سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب نے اسی معاملے پر کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک پاکستانی اسپیس سائنٹسٹ یار محمد عبدالصمد سے بات کی. یار جان کی رائے میں پاکستان کے اسپیس پروگرام کی کامیابی اسی وقت ہوگی جب اسے ایک مکمل خود مختار ادارہ بنایا جائے گا. لیکن 60s 70s میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی اچھا اسپیس پروگرام تھا. ہم نے ایسے راکٹس لانچ کیے جن رہبر کے نام سے, جن کی مدد سے ناسا کا اپولو مشن بھی پاسبل ہوا. بیسکلی اس پروگرام میں پاکستان کی شمولیت, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کا اسپیس پروگرام تھا ان کا ہاتھ تھا اپولو مشن میں اور مون لینڈنگ میں. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے اگر آپ اسپیس کو ایک انڈیپینڈنٹ انڈسٹری نہیں بناتے اور آپ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں بناتے جو کہ اسپیس سے ریلیٹڈ کافی مدعوں پہ, چیلنجز پہ کام کرے, ریسرچ کرے, تحقیق کرے, تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ دنیا بھر میں تو اسپیس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور کنٹینیوسلی یہ جو انڈسٹری ہے یہ گرو کر رہی ہے. اچھا, آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں جو اسپیس پروگرام ہے وہ اس لیے تو نیگلیکٹڈ نہیں رہا کہ کیونکہ یہ ایک بڑا کاسٹلی پروجیکٹ ہوتا ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس طرح کے جو پروگرامس ان کو کیری آن کر سکیں. ریسرچ تو ہمیشہ کوسٹلی ہی ہوتی ہے کیونکہ ریسرچ از سپوز ٹو بلڈ یور فیوچر جنریشنز, اور آپ کو ایک نالج بیسڈ اکانومی, نالج بیسڈ سوسائٹی بننے میں مدد کرتی ہے. اگر ایسی چیز جو کہ پورے سوسائٹی کے, آپ کی پورے سوسائٹی کو بدل سکتی ہے, آپ کے اکانومی کا جو کہ خد و خال ہے اس کو بدل سکتی ہے, تو ظاہر ہے اس میں کاسٹ تو انوالو ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ریسرچ کو فنڈ کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں اور صرف گورنمنٹ فنڈنگ سے ریسرچ نہیں ہوتی. آپ ایک ایسا انوائرمنٹ بناتے ہیں, آپ انڈسٹری کو انوالو کرتے ہیں, آپ کمپنیز اور انڈسٹری کے CSR فنڈز کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, ان کی مدد سے بھی آپ ریسرچ کو بڑھاوا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ویژن ہو اور آپ اپنے یوتھ کو امپاور کریں, آپ کے جو ایکسپیرینس ریسرچرز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ایسا کنسورشیم, ایک ایسا ادارہ یا ایسے ادارے بنائیں جو کہ اس طرح کے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز
پہ کام کریں اور ان کو اسپیئر ہیڈ کریں اور اس طرح کا کام کریں جو کہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اور وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وی شوڈ ناٹ ری انوینٹ دا ویل. جو ہو چکا ہے اس پہ ہم بلڈ اپ کریں. تو دیر از اے لاٹ دیٹ کین بی ڈن ایون ود ان دا کرنٹ اکنامک سچویشن. اچھا یارچند، اب عبدل صمد صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو سرکاری ادارہ ہے اسپارکو ہے، وہ ریجنل اسپیس ایجنسیوں سے خلائی تحقیقات میں اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت اور ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں سپارکو ایک میرے خیال سے جو میری سمجھ ہے سپارکو کے لیے کہ وہ ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ ڈیفینس سے زیادہ ہے. تو ظاہر ہے اب اس میں بہت سارے ایسے کام، ایسی ریسرچ، ایسی چیزیں ہیں جو کہ پبلکلی اویلیبل شاید نہ ہوں، اور بطور پبلک میں بھی شاید بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوں جو وہ کارنامے یا کام سر انجام دے رہے ہیں. اور ان میں کافی اہم کام، اہم ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں جو چندریان کے میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی. چندریان کے جو مشنز ہیں وہ آپ دیکھیں تو وہاں کے جتنے بھی انجینئر سائنٹسٹ آپ کو دکھیں گے زیادہ تر وہ ینگ جنریشنز ہیں. آپ کو بہت زیادہ you'll see a lot of women, a lot of youth engineers and scientists who are contributing to these missions. تو ہمارے ہاں اسی طرح کا ایک انوائرمنٹ جب بنے گا، اور وہ بھی جو پبلک اس میں جس میں انوالو ہوگی اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈس ایسوسیٹ کریں ڈیفینس سے، تو اس سے اسپیس انڈسٹری کو اور اسپیس ایکسپلوریشن کو ان جنرل ہمارے ہاں بہت مدد ملے گی. ڈیفینس سے ڈس ایسوسیٹ کریں، دیٹس دا کی ورڈ. بھارت کے چاند پر پہنچنے کے بعد شروع ہونے والی یہ بحث شاید پاکستان میں بھی کچھ اور دن چلے گی کہ بھارت سے پاکستان ٹیکنالوجی میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان صرف اسپیس ٹیکنالوجی میں ہی نہیں، ہر ٹیکنالوجی میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فاروق سہیل گوئندی نے، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فاروق، آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ بھارت کے چاند پر پہنچنے کے بعد جو ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، پاکستان اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے اس پوری ڈیبیٹ میں؟ جی شکریہ. اصل میں پاکستان اس لیے انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام سے لے کے فورن پالیسی تک ہمیں انڈیا سینٹر ہے. بالکل جو بھارت کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کرتے. پاکستان کی فیلئر کی وجہ یہی ہے. پاکستان کے اندر سائنٹیفک اپروچ جو ہے، یا پاکستان کے اندر جو عوامی فلاح کا بھی کانسیپٹ ہے، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو بھارت کرے. بھارت کے بغیر ہم کرنے کا کچھ نہیں سوچتے. بھارت چندریان میں پہنچا، لیکن ایک بڑی ہیلدی چیز ہوئی کہ پاکستان کے اندر میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کے نوجوان سائنٹسٹ کو کہ انہوں نے چندریان کے ذریعے چاند کے اس خطے میں اپنی لینڈنگ کی جہاں پر امریکہ اور سوویت یونین اور روس اور چین اور برطانیہ بھی نہیں پہنچ سکے. تو پاکستان کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم بن گیا ہماری سوسائٹی کا بھی اور خصوصاً اسٹیٹ کا بھی. ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو بھارت کرتا ہے، اور اللہ کرے کہ اس دفعہ ہم کچھ ریشنلی فالو کریں. تو پاکستان کی جو انسپریشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھارت سے ہے. ایک چیز لاسٹ پہ اگر آپ اس حوالے سے بتا سکیں کہ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹس تو کافی ہیں، بہت سی یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں. صرف اسلام آباد کی حد تک ہی دیکھیں تو شاید ہمیں کوئی 20 انسٹیٹیوٹ نظر آئیں گے. ریسرچ پیپرز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. تو یہ عملی طور پہ میٹیریلائز کیوں نہیں ہوتا، ٹرانسفارم کیوں نہیں ہوتا اس میں سے کچھ؟ جی بالکل. پاکستان میں سائنٹیفک اپروچ کو ہر سطح پہ سوشل سائنسز سے لے کے سائنس تک 80 کی دہائی کے بعد کچلا گیا ہے اسٹیٹ اور سوسائٹی کی طرف سے. ابھی تک پاکستان کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول نہیں ہے اور گھومتی نہیں ہے. یہ لوگوں کا ایک بلیو ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام اس پر تقریریں کرتی ہیں. اور اسی وقت پاکستان کے کئی تجزیہ نگار نہاد نے یہ کہا کہ بھارت چاند میں نہیں پہنچا. پاکستان کے اندر 80 کی دہائی کے بعد جو سائنٹیفک اپروچ تھی سوسائٹی کے اندر، جو تھوڑی بہت یونیورسٹیز میں بھی کوئی نہیں ہے. اگر آپ پی ایچ ڈی اسکالرس کو دیکھ لیں تو پاکستان اسلامیات، پنجابی، اردو ادب اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. سائنس پر پی ایچ ڈی آپ کو نہیں ملتی. سائنس میں پی ایچ ڈی نظر نہیں آتی. اور سب سے بڑھ کے آپ نے جس طرح سے کہا کہ ابھی بھی کچھ جو ہیں وہ ماہرین یہ کہتے نظر آتے ہیں یا تجزیہ کار یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھارت شاید چاند پہ پہنچا بھی نہیں. بہت شکریہ فاروق، آپ ہمارے ساتھ تھے.
زرار کھوڑو بھی ہمارے ساتھ ہیں, ڈان ٹی وی پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیکنالوجی کی دنیا میں یا شاید باقی بہت سی چیزوں میں پاکستان اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے. کیا وجہ ہے زرار کہ پاکستان اتنا انٹرسٹڈ ہے؟ میں ابھی فاروق سے بھی یہی سوال پوچھ رہا تھا, پاکستانی اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہیں بھارت کے چاند کے پر پہنچنے والے مشن میں؟ یار آپ مجھے کوئی دنیا کا ملک بتا دیں جو انٹرسٹڈ نہیں ہے تو پھر پاکستانیوں کا تو کچھ زیادہ بنتا ہے نا پڑوس میں ہم. نہیں تو دیکھیں, اب انٹرسٹ ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے یار. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے, ابھی میں کانورسیشن پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا آپ کی, مجھے تھوڑا سا اس میں اختلاف بھی کرنا پڑے گا. کون سے تجزیہ نگار نے کہا ہے کہ بھارت چاند پہ نہیں پہنچا؟ اب اگر آپ لال ٹوپی والے زاہد حامد کی بات کر رہے ہیں تو یار اس طرح تو میں آپ کو کوئی 10 اور چریے بھی اٹھا سکتا ہوں روڈ پہ گھومتے ہوئے. لیکن ان کی بھی زرار فالوئنگ تو ہے, وہ تو آپ کو پتا ہے, کچھ نہ کچھ لوگ تو ان کو بھی فالو کر ہی رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نٹس فلیمنگ, کہ آپ ایک معذرت کے ساتھ نیم پاگل انسان کو اٹھا کے آپ اگر اگزامپل بنا دیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے ویری آنیسٹ اپروچ. آئی تھنک اگر آپ 95% جو انالیسس ہوا ہے اس پر جو بات ہوئی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں اگر آپ کو ایک چریا ہمیشہ مل جائے گا, اگر اس کو ہم ایک اوور آل ایگزامپل بنائیں تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اس سے ہم گیز نہیں کر سکتے. تو سوشل میڈیا پہ کافی انٹرسٹنگ ہم نے دیکھے اس حوالے سے جو باتیں ہوئیں. پاکستانیوں نے بھارت کے اسپیس مشن کی ایک طرف تعریف بھی کی اور بہت زیادہ تعریف بھی کی, مبارکباد بھی. تو کیا یہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی پاکستانی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ایلیٹ ہے اس کے لیے بھی کوئی پیغام سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ میرا خیال انڈائریکٹلی تو نہیں ہے, میرا خیال ہے کافی ڈائریکٹلی ہے. دیکھیں پاکستان اس وقت اگر قائم ہے تو وہ شاید اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی قوت ہے. اگر ہم اس وقت قائم ہیں, اگر ہم اس وقت زندہ ہیں, وہ اس لیے بیکاز وی کین لاف ایٹ آور سیلفز. ہمارا جو سینس آف ہیومر ہے, اگر اس کو ہم کسی دن مونیٹائز کر سکیں کسی طرح تو ہمیں IMF کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو دس ہیز بین آلویز بین اے فیچر. جب ہمیں ایک چانس ملتا ہے اپنے اوپر ہنسنے کا یا کو استعمال کرتے ہوئے تنقید کرنے کا, تو ہم اس کو ہمیشہ لیتے ہیں. یہ آج کی میں بات نہیں کر رہا, آپ کبھی بھی اٹھا لیں. اینڈ بائی دا وے 90% پاکستانی میرے ایسٹیمیٹ سے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے یار, ایک بہت بڑی سائنٹیفک اچیومنٹ ہے. تو میں اس کو ہرگز ڈاؤن پلے نہیں کروں گا. اور یہ جو ابھی جو فاروق صاحب بات کر رہے تھے, میں ان کو نہیں جانتا کہ جی زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا فلیٹ ہے. کون سے لوگ ہیں یار یہ؟ پوچھوں گا, لیکن لاسٹ پہ ایک چیز ضرور میں جاننا چاہوں گا. آپ اپنے پروگرام میں بھی اکثر اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یونیورسٹیز بھی ہیں, ادارے بھی ہیں, ریسرچ پیپرز بھی پبلش ہوتے ہیں, تو عملی لحاظ سے کچھ پیش رفت کیوں نہیں ہو پاتی؟ آپ اس حوالے سے کچھ کنکلوژن ڈرا کر سکیں؟ بالکل, اب یہ بہت لمبا, اس کا ایک لمبا جواب بھی ہو سکتا ہے. ایک سمپل اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اب 80s کے بعد سپارکو کے جو چیفز رہے ہیں وہ کون رہے ہیں. You will find کہ most of them are retired or serving military personnel. اب سپارکو کا کیا ہوا کہ جب ایک پبلک آرگنائزیشن تھی تو پبلک آرگنائزیشن ہمیشہ پبلک فیسنگ ہوتی ہے, فرنٹ فیسنگ ہوتی ہے, پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے, اکیڈیمیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے, انڈسٹری کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. ہوا کیا کہ سپارکو has become largely military focused in the sense کہ ہم میسائلز کو بنا رہے ہوتے ہیں. Perhaps ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اسپیس ایکسپلوریشن میں کوئی زیادہ امیڈیٹ ڈیویڈنڈز ہیں, جو ایک فرینکلی اسپیکنگ کافی ایک عجیب سوچ ہے, بیکاز these things have corollary benefits. اب یہ تو مطلب میں سے اب کیا آپ کو جواب دوں کہ why is Pakistan stayed behind in science and technology. اب تو تقریباً ہر شعبے میں پیچھے رہ گئے ہیں. Again, it's a question of policy, it's a question of will, it's a question of implementation. جب آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں, اور آپ دیکھیں کہ the US space program was not a closed box. آپ نے انڈسٹری کے ساتھ آپ کی لیزونز تھی, آپ کی سویلین اکیڈیمیا کے ساتھ آپ کی لیزون تھی. ابھی بھی بہت لوگ ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن تو بیسیکلی ابھی تک جو ویل کا اور جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کویسچنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ذرا وقت کی کمی, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا شو. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.